اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلے وار جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس ضمن میں مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے تاکہ سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب البر والصلہ کے عنوان کے تحت حدیث نمبر 1967 اور باب ہے باب ما جاء فی بر الخالۃ۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن اسرائیل وحدثنا محمد بن احمد وهو بن مدویہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل واللفظ لحدیث عبید اللہ عن ابی اسحاق الحمدانی عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالۃ بمنزلۃ الام وفی الحدیث قصۃ طویلۃ ھذا حدیث صحیح۔ خالہ کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے قائم مقام ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو وہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، جیسا کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کیے کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ خالہ کا بھی درجہ ماں کے برابر ہے، جس طرح چچا کا درجہ والد کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 1968۔ یعنی اگرچہ کہ باپ باحیات ہوں، جی، باپ ماں کا انتقال ہو گیا، جی، بابا زندہ ہے، جی، تو بابا کو رکھتے ہوئے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی کو نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ اب ماں کے ساتھ جیسا حسن سلوک کیا جاتا ہے، جیسا اس سے پہلے آیا کہ سب سے پہلے ماں کا حق ہے۔ 3 مرتبہ بھی پوچھنے پر صحابی کے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی والدہ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والد کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں ہے اس میں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ نہیں ہے تو والدہ کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ خالہ کی خدمت کرے، تاکہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ثواب ہے اس کو ملے گا برابر۔ والد زندہ ہے تو ان کو بغیر پوچھے کہ دوسروں کو کیسا پوچھے گا؟ ترتیب ہے شریعت میں ہر شخص کے حقوق کی۔ پہلے والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے، بھائیوں بہنوں کا حق ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد دوسروں کے گھر میں چراغ جلانے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سب پورے بھوکے پڑے ہیں اور باہر جا کے تقسیم کرا آدمی، یہ بھی درست نہیں ہے شریعت میں۔ سب سے پہلے جن کا اس پر حق ہے ان کے بارے میں سے پوچھا جائے گا، اس لیے ان سے آغاز کرنا ہے، ان سے شروع کرنا ہے حسن سلوک میں، نان نفقے میں، اور جو ذمہ داری اس پر واجب ہے پہلے اپنے زیر پرورش لوگوں کی اس کو کفالت کرنا ہے، ان کی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دینا ہے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر ہے۔ حدیث نمبر 1968۔ حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ محمد بن سوقۃ عن ابی بکر بن حفص عن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لي من توبة قال هل لك من ام قال لا قال فهل لك من خالة فقال نعم قال فبرها وفي الباب عن علي والبراء بن عازب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تمہاری خالہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور براء بن عازب رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ یعنی حسن سلوک کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ لہذا مخلوق کے ساتھ، خاص طور پر مخلوق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم رکھا گیا ہے کہ پہلے ان کا حق ہے۔ سارے رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ حدیث نمبر 1969۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن محمد بن سوقۃ عن ابی بکر بن حفص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر وهذا صح من حدیث ابی معاویہ ابو بکر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان بن عیینہ، محمد بن سوقہ اور ابو بکر بن حفص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واسطہ مذکور نہیں۔ ابو معاویہ کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ ابو بکر بن حفص عمر بن سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے ہیں۔
حدیث نمبر 1970 باب ما جاء فی دعاء الوالدین. حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم الدستوائی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوۃ المظلوم ودعوۃ المسافر ودعوۃ الوالد علی ولدہ. وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير نحو حديث هشام وابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير غیر حدیث. ماں باپ کی دعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں. 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے کے خلاف باپ کی بد دعا. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم آیا، اتقی دعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اس کی بد دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظلوم سے کہ ضرور بضرور میں تیری مدد کروں گا، اگرچہ کہ کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں. یعنی مظلوم کی بھی مدد ہوتی ہے، اس کی بھی وہ کامیابی ہوتی ہے اور اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. لیکن انسان کو تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. فوراً نتیجے کا خواہش مند نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حوالے اپنے تمام امور اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. تمام امور مانے اپنے تمام کام اللہ کے حوالے سپرد کرنا چاہیے. مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور مسافر بھی چونکہ غریب الوطن ہوتا ہے، اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، تو وہ بھی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. اور ایسے ہی والد کی بد دعا اپنی اولاد کے خلاف، یعنی اگر والدین بد دعا دیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اسی لیے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کی بد دعا سے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے. حجاج صواف نے یہ حدیث یحییٰ بن کثیر سے ہشام کی روایت کے ہم معنی بیان کیا. ابو جعفر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہیں ابو جعفر مؤذن کہا جاتا ہے. ہمیں ان کا نام معلوم نہیں. یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے اس کے علاوہ بھی حدیث روایت کی ہے. حدیث نمبر 1971 باب ما جاء فی حق الوالدین. حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا جریر عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. ھذا حدیث حسن صحیح لا نعرفہ الا من حدیث سہیل بن ابی صالح. وقد روا سفیان الثوری وغیر واحد عن سہیل ھذا الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ انہیں غلام پائے تو خرید کر آزاد کر دے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ہم اسے صرف سہیل بن ابی صالح کی روایت سے پہچانتے ہیں. سفیان اور کئی دوسرے حضرات نے یہ حدیث سہیل سے روایت کی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی. اگر والد کو غلام پائے، کسی کا مملوک پائے تو خرید کر آزاد کر دے، تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا تو کرنا چاہیے اولاد کو جتنی اس کی استطاعت ہے.